اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ بدر کے میدان میں کچھ مسلمان جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ رکھا تھا لیکن ابھی شک اور شبوں کے اندر مبتلا تھے، وہ بھی کافروں کے ساتھ آئے تھے، یعنی دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن اوپر سے کلمہ پڑھ رکھا تھا، لیکن ابھی شک بھی تھا ان کو کہ باقی کیا ہم سچے ہے یا نہیں ہے۔ بدر کے اندر کافروں کے ساتھ وہ بھی میدان بدر میں آئے تھے، تو جب وہ میدان بدر میں آئے اور انہوں نے حالات کا جائزہ لیا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ان کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ دین سچا نہیں ہو سکتا، اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ کیسے ان کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو وہ مرتد ہو گئے وہیں پہ کھڑے ہی۔ تو اس کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا، اور مدینے والوں کے اندر جو منافقین پیدا ہوئے تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا یہ تھوڑے سے مسلمان مکہ کے کافروں کا سرداروں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے دل کے اندر یہ دونوں باتیں، یہ منافقوں کے دل میں بھی یہ بات آئی اور شکوہ کرنے والے لوگوں کے دل میں کے اندر بھی یہ بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ وہ وہیں میں بدر کے اندر کھڑے ہی مرتد ہو گئے۔ اور یاد رکھیں جو 70 بندے وہاں پہ مارے گئے تھے، وہ علماء فرماتے ہیں سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو یا تو گستاخ تھے یا پھر مرتد تھے۔ ابو جہل کیونکہ گستاخ تھا مارا گیا، عتبہ شیبہ ولید یہ گستاخ تھے یہ مارے گئے، امیہ بن خلف گستاخ تھا وہ مارا گیا۔ اس کے علاوہ جو مرتدین تھے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے پہلے کلمہ تو پڑھ رکھا تھا لیکن شک میں مبتلا ہوئے، پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے ویسے مرتد ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان ساروں کو جو ہے وہاں پہ قتل کروا دیا۔ تو یہ بات یہاں پہ ارشاد فرمائے گی، فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، فرمایا منافق بھی اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یعنی شک والی جو بات تھی جن کے دلوں کے اندر، غر ہؤلاء دینہم، جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا میدان بدر کے اندر تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے، منافقین بھی اور وہ بھی کہنے لگے غر ہؤلاء دینہم، کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے شک میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ مسلمان دھوکہ کھا چکے ہیں، ٹھیک، آخرت کے لالچ میں آ کر اپنی جانیں قربان کرنے لگے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں مسلمانوں کی بظاہر طاقت کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر یہ بکواس کی کہ یہ مسلمان کیسے جو ہے وہ جناب آ چکے ہیں، ان کے پاس وہ سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، ان کو دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ کیسا دین ہے ان کا جنہوں نے تیاریاں بھی نہیں کروائی ہے، تلواریں بھی ان کو نہیں دی ہیں، تیاری بھی نہیں کی ہے، اور یہ مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے، یہ تو اپنے آپ کو مروانے آئے ہیں۔ تو ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے، ان کو صرف ایک بات سمجھائی گئی کہ میاں تم مر جاؤ گے تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو منافق بھی شک میں رہا مسلمانوں کے ظاہری حالات کو دیکھ کر، اور وہ جو تھے جنہوں نے ظاہر کلمہ پڑھا تھا وہ بھی مسلمان کے ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ مسلمان کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، ان کے ظاہری حالات کو نہ دیکھنا، کیوں؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، مسلمان کا بھروسہ رب کی ذات پر ہوتا ہے، سبحان اللہ، مسلمان کے ظاہر پر نہ جانا، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اگر 8 تلواریں تھی تو کیا ہو گیا ہے، اگر یہ 313 تھے تو کیا ہوا، اگر ان کے حالات اچھے نہیں تھے تو کیا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہو اگر مسلمان تو من یتوکل علی اللہ، مسلمان کا بھروسہ اسلحے پر نہیں ہوتا، فوج پر نہیں ہوتا، مسلمان کا بھروسہ رب کی ذات پر ہوتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ وہ جنگ کرنے جو آئے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، پچھلے سبقوں کے اندر یہ آ چکا ہے کہ وہ تو ٹائم بنا کے نہیں آئے تھے، وہ تو رب کے بھروسے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا بھروسہ صرف اور صرف رب کی ذات پر تھا کہ مالک آقا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ پروردگار جو میرے پاس تھے وہ لے آیا ہوں۔ یہ مٹھی بھر مسلمان آج شہید ہو گئے تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مدد فرمائے گا تو تیری مہربانی، نہ مدد فرمائے تیری مرضی ہے، لیکن جو میرے پاس تھے وہ میں لے آیا ہوں، میرا کام تھا تیری بارگاہ اقدس میں ان کو پیش کر دینا، یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں لے کے آ گیا ہوں، جیسے مرضی کرم فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آقا علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگتے رہے، اور آقا علیہ السلام کی چادر مبارک بھی زمین پر تشریف لائی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر نے ایسے جپھا ڈال کے حضور کو اٹھایا، عرض کی یا رسول اللہ زیادہ دعا مانگ رہے، رب نہ مانگے، رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، سبحان اللہ۔ حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے کہ پروردگار اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام، ظاہر ہے میرے بعد نبی کسی نے آنا نہیں ہے، کون آ کے ان کو سمجھائے گا، یہی تو ہے جو بعد میں جا کے سمجھائیں گے،
تو مسلمانوں کی ظاہری حالات کو دیکھ کر کافر دھوکہ کھا گئے. انہوں نے کہا ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ مدینے کے حالات پڑھ کے دیکھیں ابتدائی حالات کیا تھے. ایک صحابی کے پاس ایک چادر ہے, وہ پہن کے آتا ہے, آ کے نماز پڑھتا ہے, فوراً نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور گھر جا کے وہی چادر اپنی گھر والی کو دیتا ہے, وہ پہن کر نماز پڑھتی ہے. کتنے حالات ہوں گے. ٹھیک ہے, آج بھی دیکھ لیں آپ کو ایسے لوگ جگہ جگہ گلی گلی کے اندر مل جائیں گے کہ علماء پر اس لیے تان کرتے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, غریب ہوتے اس لیے. مسجد امام پر اس لیے ہماری تک نہیں پڑتی ہے کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں. تو کل کافر اور منافق نے مسلمان پر اعتراض کیا اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر, اور آج کا بندہ صرف اور صرف اس لیے مسلمان علماء پر تنقید کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تا کر کے. تو یہ سوچ اگر آپ ملا کر دیکھیں تو صرف وہی سوچ ہوتی ہے کہ حقیر صرف اور صرف مسلمان کو تب سمجھا جا رہا ہے جب اس کے پاس ظاہری حالات نہیں ہے, یہ ظاہری پیسہ نہیں ہے, یہ ظاہری ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا. تو آج علماء کو بھی تنقید اس وجہ سے تو کی جاتی ہے کہ بیچارے مولویوں کے پاس ہے کیا, اور بیچارے مولویوں کی شان کو رب نے بیان فرمایا ہے. وَلِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ. میرے علماء تو وہ ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے. لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ. وہ کاروبار کرنا چاہے تو علماء کو بھی کاروبار کرنا آتا ہے, علماء کو حکومت کرنی بھی آتی ہے, کاروبار کرنا بھی آتا ہے, سب کچھ کرنا آتا ہے. لیکن احصروا فی سبیل اللہ, میں رب کے راستے نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے. صرف بیٹھ کر قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں, اگر نہ کام کرنا چاہے تو کون سا کام ہے جو سب کو آتا ہے اور علماء کو نہیں آتا ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. میں جاہل یہ سمجھتے کہ شاید مولویوں کے پاس تو پیسہ ہی بڑا ہے. یہ قرآن ہے سارا. ٹھیک ہے, کل کافر کھڑا ہو کے مسلمان پر تنقید کر رہا ہے, آج مسلمان کھڑا ہو کے علماء کی ظاہری حالت کو دیکھ کر تنقید کر رہا ہے. سوچ تو ایک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیغام دیا, فرمایا مسلمان کی ظاہری حالت کو نہ دیکھ. ٹھیک ہے, عالم کی ظاہری حالت کو نہ دیکھ. ہو سکتا ہے اس کا کپڑا تو ٹھیک ہے قیمتی نہیں ہوگا, اس کا جوتا قیمتی نہیں ہوگا, لیکن عالم کی شان کیا ہے, فرمایا من یتوکل علی اللہ, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب کے بھروسے پر بیٹھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آج دیکھیں کتنی تنخواہیں ہیں علماء کی. یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ایک مزدور آج 35,000 تنخواہ لے رہا ہے, ایک عالم آج بھی 10,000 20,000 30,000 پہ بیٹھا ہوا ہے, 25,000 پہ بیٹھا ہوا, وہ جا کے کام کرے تو وہ نہیں کما سکتا. لیکن نہیں, یہ رب کی کرم نوازی علماء پر کہ آج بھی بیٹھ کر مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. کیوں؟ من یتوکل علی اللہ, فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ عالم کا بھروسہ رب کی ذات پر ہوتا ہے. فإن اللہ عزیز الحکیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب دیکھیں اگلی بات, یار مسلمان ہونے پر بندہ فخر نہ کرے. کافروں کی جب موت آتی ہے تب اس کو کیا ہوتا ہے, کیونکہ بدر کے اندر کافر مارے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ, اے محبوب ذرا آپ جب اگر وہ وقت دیکھیں نا, اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ, جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تب ان کی حالت کیا ہوتی ہے. جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تب ان کی حالت کافروں کی کیا ہوتی ہے. یضربون وجوہہم وادبارہم, کافر ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں, فرشتے کافروں کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں, کنڈوں پر بھی مارتے ہیں, مار مار کے ان کی جان کو نکالتے ہیں. گرز ہے نا, گرز دیکھا کہ نہیں, وہ جو پہلوانوں کے پاس ہوتا ہے, جو لمبا سا اوپر سے جا کے گول ہو جاتا ہے, پہلوان نہیں لے کے کھڑے ہوتے, ان گرز آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اکثر دوسری پہلوانا کو نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح لے کے پھاڑ کے کھڑے ہوتے, گول گول ہوتا ہے, ایڈا وڈا تلے کر کے لمبا جی ڈنڈا لگا ہوتا ہے, اس کو گرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرشتوں کے پاس یہ گرز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے وہ ہوتا ہے آگ کا بنا ہوا, اور جب یہ کسی بھی کافر کی جان نکالتے ہیں, یہودی کی, سکھ کی, عیسائی, ہندو, یہ چوڑے چماڑ جو کچھ بھی ہے, جب ان کی جان نکالتے ہیں تو نکالتے وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے. فرشتے جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں ان کے آنکھ کان سب سے جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہوتا ہے, آگ ہی آگ نکل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جب یہ ان کی روح نکالنے لگتے ہیں تب کیا کرتے ہیں, یضربون وجوہہم, ان کے منہ پر مارتے رہتے ہیں, وہ گرز مارتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بار مارتے پھٹ جاتا ہے, پھر دوبارہ پھر مارتے, پھر صحیح ہوتا ہے, پھر مارتے ہیں, پھر صحیح ہوتا ہے, پھر مارتے ہیں. اور وہ ادبارہم, پھر ان کی یہ جو کنڈ نا, کنڈ پشت پیٹھ, اس پر مارتے رہتے ہیں. اس طرح مار مار کر یہ ان کی جان کو نکالتے ہیں. چاہے کوئی بھی کافر ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, سکھ ہے, ہندو ہے, کوئی بھی ہے, سب کی جان نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرشتے آتے ہی ایک غضبناک صورت میں ہے, پھر اس کے بعد ان کی جو جان نکالتے ہیں, نکالنے سے پہلے ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں, ان کے کنڈوں پشتوں پر بھی
مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے کیا ہے؟ ذوقوا عذاب الحریق، اب آگ کا عذاب چکھو۔ اب یہ مسلمان خوش قسمت نہیں ہے یار، کم سے کم آسانیاں تو ہے نا، گناہ گار ہی صحیح، کم سے کم آسانی تو رکھی گئی ہے نا۔ یہ ہے کلمے کی برکت، یہ اسلام کی برکت ہے۔ جتنا مرضی گناہ گار ہو سکتا ہے موت کے اندر سختی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن کافروں جیسا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کو سختی تو موت کے اندر آ سکتی ہے، سختی تو آقا علیہ السلام نے بھی محسوس کی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور نے ارشاد فرمایا جبریل مجھے تو تکلیف محسوس ہو رہی، اتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کیا میری ہر امتی کو اتنی تکلیف ہوگی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی تکلیف تو ہوگی، لیکن ہوگا یہ کہ اگر آپ کا امتی نیک ہوگا تو اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا، سبحان۔ اگر گناہ گار ہوگا تو اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو یار دیکھو نا، یہ پھر بھی تو کلمے کی برکت ہے نا، کہ موت کی سختی کے اندر بھی تمہارے اوپر ہر حال میں رحم کیا جا رہا ہے۔ اگر نیک ہے تو درجے پر بلند ہو رہے ہیں، گناہ گار ہے تو گناہ مٹائے جا رہے ہیں۔ کافروں جیسا حال تو نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کہتے نا، امام محمد رضا خان کا ایک شعر تھا، کہتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ تھوڑی بات ہے یار کہ اور تم کوئی بھی بات کم سے کم نہ مانو اپنے نبی کی، یہ تھوڑی بات ہے کہ تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک تو جہنم سے بچ گئے، کم سے کم مستقل جہنم تو نہیں گئے نا۔ جس طرح بھی مرضی گناہ گار ہے، کم سے کم یہ امید تو ہے نا کہ یار ایک نہ ایک دن تو رب کرم فرما کے جنت عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک ہے کہ آپ جہنم کے اندر جب جہنمی مسلمان ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، کافر مسلمانوں کو تانا ماریں گے، کہہ لیں گے چلو ہم نے تو رب کو نہیں مانا، ہم تو جہنم میں آ گئے، اور تم تو ماننے والے تھے، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ ہمیں بھی تو رب نے جہنم میں ڈالا ہے، چلو ہم نے تو نہیں مانتے تھے، ہم تو جہنم میں آ گئے، تم تو ماننے والے تھے، تمہیں بھی تو اس نے جہنم میں ڈال ہی دیا ہے۔ تو مسلمان اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار دیکھ لے، غیر بھی تانا دے رہے ہیں، اب تو غیر بھی تانا دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے مانتے تھے پھر بھی ہم جہنم کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا تانا مار رہے ہیں، فرمایا پھر ساروں کو نکالو، ٹھیک ہے، پھر سب کو نکالو۔ فرمایا پھر جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہوں گے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ ہے مسلمان کی برکت، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی قسم ہمیں عزت نہیں، ہمیں کیونکہ مل نا سارا کوئی مفت کے اندر، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر مسلمان کلمے کی عزت کر لے، اسلام کی عزت کر لے، پھر رب کتنی کرم نوازی فرمائے گا یار، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافروں کا حال ہے کہ کافروں کو جب نکالا جائے گا، ان کی جان نکالی جاتی ہے تو ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جاتا ہے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ذوقوا عذاب الحریق، یہ آگ کا عذاب چکھو۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے تمہارے ہاتھوں کا جو آگے تم نے بھیجا ہے، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کرتوت کمائے ہیں نا، یہ اسی کا بدلہ ہے، تمہارے اوپر ظلم نہیں۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ جو تو آج جو تمہیں سزا مل رہی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تجھے کس نے کہا تھا ساری زندگی کفر پر مر؟ کس نے کہا تھا یہودیوں کے مر؟ کس نے کہا تھا عیسائیوں کے مر؟ تحقیق کیوں نہ کی؟ کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ آپ دیکھیں نا، قرآن تو موجود ہے، تورات بھی موجود ہے، انجیل موجود ہے، اگرچہ انجیل اور تورات یہ محرف شدہ ہے، لیکن اس کے اندر آقا علیہ السلام کی شان تو اب بھی موجود ہے۔ کون سا یہودی ہے جس کو آقا علیہ السلام کا پتہ نہیں ہے؟ کون سا عیسائی ہے جس کو آقا علیہ السلام کا پتہ نہیں ہے؟ کون سا ہندو ہے جسے میرے نبی کا پتہ نہیں ہے؟ کون سا سکھ ہے جسے پتہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو ظلم تو اپنے آپ پر کیا، رب نے تو کسی پر نہیں کیا۔ قرآن آیا، اعلان ہو گیا کہ یہ سب کے لیے رحمت ہے، قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ تشریف لائے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرماؤ لوگوں میں سب کے لیے اللہ کا رسول، سب کے لیے، چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، حضور تو سب کے لیے رسول بن کے آئے۔ جس نے مان لیا، کلمہ پڑھ گیا، اللہ نے کرم فرما دیا۔ جس نے نہیں مانا، اس میں حضور کا کرم نوازی تو پوری ہے نا، حضور نے تو پورا کرم فرما دیا ہے، رب نے تو پورا کرم فرما کے سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کسی نے نہیں مانا تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو یہی بات فرشتے کریں گے، کہیں گے ذالک بما قدمت ایدیکم،
رب تمہارے اوپر ظلم نہیں کر رہا، یہ بدلہ ہے بما قدمت ایدیکم، ان اعمال کا جو تم نے خود اپنے آپ ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں. وان اللہ لیس بظلام للعبید. رہا مسئلہ اس بات کا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے. اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا قضا بآل فرعون والذین من قبلہم. فرمایا کفار مکہ جو بدر کے اندر مارے گئے ہیں نا، یہ جو بدر کے اندر کافر مارے گئے ہیں، فرمایا ان کا حال جو طور طریقہ ہے سیم وہی طریقہ ہے ان کا، قضا بآل فرعون، جیسے فرعون اور اس کے کارکنوں کا طریقہ تھا. کافر جو مارے گئے ہیں ان کا طریقہ بھی وہی تھا جو فرعون اور اس کے کارکنوں کا تھا. والذین من قبلہم، جو فرعون اور اس کے کارکنوں سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا تھا، جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ بدر والوں کا تھا. ہاں کیا ہوا؟ کفروا بآیات اللہ، ان بدر والوں نے بھی کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. انہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا. جب سب نے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا فأخذهم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا ہے. ٹھیک ہے، رب نے ویسے کسی کو کبھی نہیں پکڑا ہے. جب ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں مانا تو پھر وہ بھی پکڑ کے اندر آئے. جب بدر والوں نے نہیں مانا تو یہ بھی بدر کے پکڑ کے اندر تو آ گئے. دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام پر پورا یقین تھا فرعونیوں کو کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے. کوئی تھوڑے موجے تو نہیں دیکھے تھے نا، ان کے سامنے وہ ایک ڈنڈا پورا اجتہا بن رہا ہے، تب دیکھا پھر بھی نہیں مانے. مختلف عذاب آئے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمال والضفادع والدم آیات مفصلات، کتنے ان پر عذاب آئے. ہر مہینے کے بعد ان پر عذاب آتا رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیدھے بات کہہ دی تھی. انہوں قالوا مهما تاتنا به من آیات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. پھر انہوں نے سیدھے چٹے لفظوں میں کہا تھا، انہوں نے کہا بھی موسیٰ تو جو مرضی کر لے، فما نحن لك بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. چٹا ننگا کہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. میں جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایسی تو ابو جہل نے بھی کہا ہے نا. کیا کہا تھا؟ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، پر میں مانتا. جانتے تھے، پہچانتے تھے، پر مانتے نہیں تھے. کتنی بڑی بات نصیبی یار. ایک بندہ نہیں جانتا، چلو نہیں جانتا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو جانتا ہو، پہچانتا ہو، لیکن پھر بھی نہ مانے. ابو جہل کا تو اپنا اقرار موجود ہے. ایک بندے نے ابو جہل سے پوچھا تھا، کہا ایمانداری سے سچی بات بتا. تو ابو الحکم ہے، دنا بندہ ہے، بڑا سیاڑا بندہ ہے، یہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یار کیا کروں، یہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے، پر مانے کیسے؟ کہا پھر کیا موت پڑی ہے، کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا بھی سیدھی بات ہے، ہم نے حاجیوں کو پانی پلایا، انہوں نے بھی پلایا، خاندان بنو ہاشم نے بھی پلایا، ٹھیک ہے، عبد المطلب وغیرہ نے پلایا، اور خاندان بنو امیہ نے پلایا. خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ ہم دونوں آمنے سامنے آ گئے. وہ بھی حاجیوں کی خدمت کرنے لگے، ہم بھی حاجیوں کی خدمت کرنے لگے. انہوں نے جناب اللہ حاجیوں کے لیے اونٹ کو ذبح کر دی، ہم نے بھی کر دیے. انہوں نے 10 کیے، ہم نے 20 کر دیے. انہوں نے 20 کیے، ہم نے 30 کر دیے. انہوں نے حاجیوں کے کپڑے دیے، ہم نے بھی حاجیوں کے کپڑے دینے شروع کر دیے. صرف مقابلہ بازی ہماری چلتی آئی کہ دیکھے کون آگے بڑھتا ہے، کہ خاندان بنو امیہ زیادہ خدمت کرتا ہے، بڑا بنتا ہے، یا خاندان بنو ہاشم آگے بڑھتا ہے. کہتے ہیں ہم دونوں مقابلہ کرتے رہے. اب خاندان بنو ہاشم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ہے بھی سچا، کیا کرے؟ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہم نبی کہاں سے لائیں؟ جہاں تک برابری ہوتی رہی تو کرتے رہے. اب ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہاں تو اللہ کا نبی ہے، ہم اللہ کا نبی کہاں سے لائے اپنے خاندان کا، اپنی برادری کا؟ تو اس نے بھی پکی بات ہے بھائی، آپا نہیں مانتے، یہ اس کے الفاظ تھے. اس نے کہا میں اس لیے نہیں مانتا، باقی یہ بات نہیں کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ صادق اور امین ہے. 40 سال ہم نے خود اسے سچا کہا ہے، لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ اب اس کو جھٹلا، اب اس کو مانے بھی سی تو کیسے مانے؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ان اللہ قوی شدید العقاب. جب ان لوگوں نے نہیں مانا، پچھلے لوگوں نے نہیں مانا تھا نبی کو، تو انہوں نے بھی نہیں مانا ہے. جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے عذاب کی وجہ سے پکڑا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اور اب پھر طاقتور ہے. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے کلام کو بھی نہ مانے، اس کے نبی کو بھی نہ مانے، رب چھوڑ دے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ قیامت تک لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اگر تم اسلام کو نہیں مانو گے تو یہ نہ سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے. جو اسلام سے غداری کرے گا رب اسے پکڑے گا ضرور. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی غدار بچا ہے؟
جب آج تک نہیں بچا تو قیامت تک بچے گا کوئی بھی نہیں ہے. رب نے پورا پورا انتظام کر کے رکھا ہے. دیکھیں نا جی آخر میں دجال جو آنے والا ہے غدار تو ہے نا. جب دجال آنے والا تو رب نے دجال کا انتظام پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو فوت نہیں فرمایا، حالانکہ سارے نبی فوت ہو چکے ہیں، موت پر حق ہے نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کے رکھا ہوا ہے. فرمایا یہ دجال کا علاج میرا عیسیٰ آ کے کرے گا. ٹھیک ہے، ہر غدار کا علاج اسلام نے پہلے کر کے رکھا ہوا ہے. اگر فرعون آئے گا تو فرعون کے لیے موسیٰ پہلے موجود ہے. ٹھیک ہے، نمرود آئے گا تو نمرود کے لیے ابراہیم پہلے موجود ہے. اگر ابو جہل آئے گا تو ابو جہل کے لیے محمد عربی پہلے موجود ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.